آج میاں خرگوش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اس کا برتھ ڈے جو تھا، صبح سے ہی جنگل بھر میں گھوم گھوم کر وہ شام کو اپنے برتھ ڈے پارٹی میں آنے کے لیے انوائٹ کر رہا تھا۔ اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ شام کو خوب ڈانس ہوگا اور گیم کھیلی جائے گی۔ اس کے بعد کھانا کھا کر کیک کاٹا جائے گا۔ سب کو انوائٹ کرنے کے بعد خرگوش اپنے گھر پہنچا تو بولو ریچھ کو نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ بولو ریچھ اس کا سب سے اچھا دوست تھا، اس کے بنا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بولو جنگل کی اکلوتی بیکری شاپ پر اس کے لیے کیک آرڈر کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ خرگوش بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بولو کو سامنے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھا اور بولا، کتنی دیر لگا دی دوست، ہو گیا کیک آرڈر؟ بولو نے اداس ہو کر کہا، نہیں، وہ بیکری شاپ والا بندر کچھ سامان لینے کے لیے پاس ہی جنگل میں گیا ہے۔ وہ تو کل تک آئے گا۔ یہ سن کر خرگوش پریشان ہو گیا اور بولا، اب ہم کیک کا انتظار کیسے کریں گے؟ بنا کیک کے بھی کوئی برتھ ڈے ہوتا ہے؟ مجھے بولو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ضروری نہیں کہ برتھ ڈے پر کیک ہی کاٹا جائے، یہ تو سب مغربی کلچر کا اثر ہے۔ یہ سن کر خرگوش بولا، میں تو تمہاری بات مان بھی لوں مگر میرے بہت سے دوست تو اسی لیے آئیں گے کہ کیونکہ میں کیک کاٹوں گا۔ بولو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، میں کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ تبھی بولو نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، ہمیں کیک تیار کروانے کے لیے کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پڑوس میں جو موٹی بلی رہتی ہے وہ بہت شاندار کیک بناتی ہے، میں نے کھایا ہے اس کے ہاتھ کا کیک۔ اس کے کیک کے سامنے تو چمپی بندر کا کیک بھی فیل ہے۔ یہ سن کر خرگوش بولا، نہ بابا نہ، اس سے کیک بنوا لیا تو پارٹی میں بلانا پڑے گا، اسے پارٹی میں بلاؤں گا تو میرا دوست چلبلا چوہا پارٹی میں نہیں آئے گا، اسے تو بلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پارٹی کی دھوم دھڑاکے میں کہیں موٹی بلی نے جھپٹ کر اسے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر بولو ریچھ نے کہا، مجھ پر بھروسہ رکھو دوست، کھانا تو دور کی بات، موٹی بلی تمہارے چلبلے دوست کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی۔ خرگوش مسکراتے ہوئے بولا، ہاں تم پر تو بھروسہ ہے دوست۔ اب خرگوش اور بولو موٹی بلی کے پاس گئے تھے اور اسے پارٹی کے لیے انوائٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیک کا انتظام بھی اسی نے ہی کرنا ہے۔ یہ سن کر موٹی بلی بہت خوش ہوئی۔ اس نے پورا دن لگا کر بہت ہی مزیدار کیک بنایا۔ شام کو سب سے پہلے کیک لے کر وہاں پہنچی۔ دھیرے دھیرے خرگوش کے سارے دوست آنے لگے۔ چلبلا چوہا جیسے ہی گھر میں گھسا، موٹی بلی کو دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹنے لگا، لیکن بولو نے اسے روک لیا اور کہا، میں گارنٹی دیتا ہوں دوست، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم پارٹی انجوائے کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب ڈانس کرنے لگے۔ موٹی بلی کی نظر چلبلے چوہے پر تھی، لیکن خرگوش کے کچھ دوست اور بولو اس طرح ناچ رہے تھے کہ بلی چلبلے چوہے کے پاس ہی نہیں پہنچ رہی تھی۔ اب بلی ڈانس کرتے کرتے تھک گئی اور اسے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی۔ وہ بھی کچن کے پاس پہنچ کر کچھ کھانا چاہتی تھی۔ تبھی بولو ریچھ اس کے پاس آیا اور بولا، آؤ تمہیں ایک مزے کی چیز کھلاتا ہوں۔ موٹی بلی نے سوچا، سب لوگ جو چیز کھاتے ہیں میں تو ویسے ہی اس سے نفرت کرتی ہوں۔ بس چلبلے چوہے کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا تھا۔ بولو موٹی بلی کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے کچن کے پچھلے حصے میں رکھی گرما گرم دودھ جلیبیاں کھلائیں۔ موٹی بلی نے جلیبیاں پہلی بار کھائی تھی۔ وہ گپا گپ دودھ پی کر ڈھیر ساری جلیبیاں کھا گئی۔ بولو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح تو وہ شہد پر بھی نہیں ٹوٹ پڑتا تھا جیسے موٹی بلی دودھ جلیبی پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دودھ جلیبی سے بھرا پتیلا خالی کر دیا۔ اب تو اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ باہر آ کر صوفے پر دب سے بیٹھ گئی اور سب کو ناچتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بولو نے چلبلے چوہے سے کہا، چلبلے اب تم بلی کے پاس جا کر تو بھی تمہیں وہ ہاتھ نہیں لگائے گی۔ چلبلا چوہا ڈرتے ہوئے بلی کے پاس جا کر ناچنے لگا، لیکن یہ کیا، بلی تو اسے اتنا قریب دیکھ کر بھی بیٹھی ہی رہی۔ وہ جلیبیوں سے بڑے پیٹ کی وجہ سے ایک دم سست بیٹھی تھی۔
थोड़ी देर में सब ने खाना खाया। मोटी बिल्ली ने डकार लेते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर बोलू मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद केक काटा गया। केक सचमुच में बहुत अच्छा था। सब ने इस केक की बहुत तारीफ की। चुलबुले चूहे ने भी जमकर केक खाया। मोटी बिल्ली तो अपना बनाया हुआ केक भी अच्छे तरीके से खा ना सकी, क्योंकि उसका पेट तो कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था। पार्टी बहुत शानदार रही। थोड़ी देर में सब जानवर अपने घरों की तरफ लौट गए। अब खरगोश ने चैन की सांस ली। खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त बोलू का शुक्रिया अदा किया। बोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब दूध जलेबी की वजह से मुमकिन हुआ है। ये सुनकर खरगोश खिलखिला कर हंसने दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मज़े की कहानियों के लिए बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलें।